اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 17۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں یہود و نصارہ ایک ایسی قوم جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی رہی، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرتی رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گمراہیوں کا اور پھر ان پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ کیا۔ تب آخر میں یہاں عیسائیوں کے بارے میں، نصارہ کے بارے میں ان کی ایک بہت بڑی گمراہی، ایک بہت بڑا گناہ جو ان سے سرزد ہوا تھا، اس گناہ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی وہی مسیح بن مریم ہے، یعنی اللہ ہی مسیح بن مریم ہے، اللہ ہی عیسیٰ علیہ السلام۔ مسیح بن مریم کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ کو مسیح کہا جاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہی اللہ ہیں یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، تو ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا۔ ان کا یہ کہنا یہ کفریہ قول ہے اور اس پر عمل کرنا یہ کفریہ عمل ہوا۔ قل فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کون کسی چیز کا مالک ہوگا؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مسیح بن مریم کو ہلاک کرنے، ختم کرنے کا ارادہ کر لے، وَأُمَّهُ اور ان کی ماں مریم علیہ السلام کو، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور ان تمام کو جو زمین میں رہتے ہیں، اللہ ان سب کو ختم کرنے کا ارادہ کر لے تو فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی چیز کا مالک ہوگا، یعنی کون ہے جس کے پاس اتنا اختیار ہوگا کہ وہ خود کو یا ان سب کو بچا سکے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے، یہ سب ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کی ابتدا میں جو لوگ
اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسیح بن مریم کہتے ہیں، یا جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں. اب یہ کہنے والے نصارہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ لقد کفر الذین قالوا، جن لوگوں نے ایسا کہا وہ کافر ہو گئے. جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں یا اللہ کو عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں، وہ لوگ کافر ہو گئے. اب وہ قوم جس قوم کی جانب عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا ایک نبی کی شکل میں، اور اس قوم کے لیے ضروری تھا کہ ایک نبی ہونے کی حیثیت سے ان پر ایمان لے آئے، آخر یہ کیسے ہوا کہ اس قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ان کے نبی تھے ان کو ہی خدا بنا لیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے والا، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنانے والا، وہ جانتے تھے کہ ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، انہیں نبی بنانے والا اللہ ہے. تو اللہ کو اللہ مانا جائے، جو نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام ان کو نبی مانا جائے. لیکن انہوں نے غلطی یہ کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا. اب یہ خدا بنانا کیا ان کو عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی تھی اس لیے اتنا بڑا گناہ کر بیٹھے؟ وہ اس وجہ سے کہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ محبت ہو گئی تھی، حد سے زیادہ محبت، حد سے زیادہ عقیدت. اس لیے کہ جب بھی کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں، کسی ذات کے بارے میں حد سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے، حد سے زیادہ عقیدت رکھنے لگتا ہے، تو ایسی صورت میں وہاں وہ غلطی کرنے لگتا ہے. تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا، اس لیے نہیں کہ ان کو اللہ سے دشمنی، اس لیے نہیں کہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ان کا معاملہ کچھ دوسرا ہے، یہ کچھ الگ ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ بھگوان ہے، یہ خدا ہیں، ان کے اندر خدا والی صفات ہیں. اگر اس کے بعد ہم دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً قریب 550 سال کا فاصلہ ہے، کیونکہ 571 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور عیسوی تاریخ بعض مورخین کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہم مان لیتے ہیں اور 571 سال کے بعد نبی پیدا ہوئے ہیں، اس کا مطلب قریب 550 سال کا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کہا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک احب الیہ من والدہ وولدہ، میں اس کے اولاد سے، اس کے والدین سے اور تمام لوگوں سے، ان سب کے مقابلے میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی جب تک کہ مجھے وہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں سمجھتے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بے انتہا محبت کرنی ہے، لیکن یہ محبت کی بھی ایک حد ہے، نبی سے محبت کی بھی ایک حد ہے، اس حد تک ہمیں محبت کرنی ہے. وہ حد کون سی ہے؟ وہ نبی کی حد ہے.
کہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے قاصد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، آپ کی طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا، تو آپ کی باتوں کو قبول کرنے میں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ نے جو کہا اس پر ہم عمل کریں گے، جس سے منع کیا اس سے ہم رکیں گے، یہ ہے محبت۔ لیکن جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، تو ایسے ہی امت محمدیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا دیا۔ تو یہ جو بیماری ہے قوم میں کہ انسانوں کو خدا بنا دینے کی، یہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ذکر کیا ہے کہ ان کی قوم نے ان کو خدا بنایا، تو یہ جو معلومات ہمیں دی جا رہی ہیں یہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ ایسے اپنے نبی کو خدا بنانے والے تمہاری قوم میں بھی آئیں گے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عیسیٰ بن مریم ہیں، تو جنہوں نے اللہ کو عیسیٰ بنایا یا عیسیٰ کو اللہ بنا دیا، ان لوگوں نے کفر کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر تمہارے درمیان میں بھی کوئی اللہ کو محمد بنا دیتا ہے یا محمد کو اللہ بنا دیتا ہے، تب ایسی صورت میں انہوں نے بھی کفر کیا، گویا وہ کافر ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مان لینا یہ کفر ہے، اور امت محمدیہ میں بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتی ہے۔ جیسے بعض ایسی قومیں ہیں ہمارے پاس، وہ کسی کا وہ شعر بھی ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ نہ کسی یہودی کا شعر ہے نہ کسی نصرانی کا، یہ ایک مسلمان کا شعر ہے جو امت محمدیہ میں اپنے آپ کو مانتا ہے، اور یہ شعر کے ماننے والے بہت لوگ ہیں۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالی عرش پر خدا ہو کر مستوی تھا، وہی مدینے میں مصطفیٰ ہو کر اترا ہے، یعنی جو مدینے میں مصطفیٰ ہے وہی خدا ہے، وہ پہلے عرش پر تھا اب مدینے میں آ گیا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ محبت میں حد سے تجاوز، محبت میں غلو کرنا۔ نبی سے محبت کرتے کرتے پہلے نبی کو بشریت سے نکال دیا کہ نبی بشر نہیں، انسان ہے، انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے، نبی نور ہیں۔ پہلے ان کو بشریت سے باہر کر دیا، اور جب بشریت سے باہر کیا تو نور تک پہنچایا، نوری مخلوق تک، نور سے پیدا ہونے والے فرشتے ہیں، ان کو نور تک پہنچایا، اور جب وہاں بھی پیٹ نہیں بھرا تو پھر فرشتے اس مقام سے اور زیادہ بلند کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا دیا۔ اسی طرح سے ایک زمانہ تھا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کی خلافت کا دور۔ ان کے زمانے میں بھی کچھ لوگ جیسے عبداللہ بن سبا یہودی، جس نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے مسلمانوں کو عثمان اور علی، آل بیت اور غیر آل بیت، اس درمیان میں جو فرق کر کے مسلمانوں کو برباد کرنے کی بڑی کوشش کی تھی، تو اس کے بعد لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دم بھرنے لگے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرنے لگے کہ عثمان غنی کیسے خلیفہ ہو سکتے ہیں جبکہ آل بیت میں سے علی موجود ہیں۔ علی سے محبت، آل بیت سے محبت، آل بیت سے محبت والی حدیثیں بار بار پیش کر کے
علی سے محبت کا اظہار کیا جانے لگا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کا اظہار کیا جانے لگا، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہ جو محبت کرنے والے تھے ان لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ خلیفہ بنتا ہوا دیکھا، اور جب وہ خلیفہ بن گئے تو ان کی محبت میں اتنے آگے نکل گئے، یہاں تک کہ ان کے زمانے میں کہا کہ یہ تو خدا ہے۔ انت ہوا؟ قال من ہوا؟ قال نام ہوا آدھا ہوا۔ آپس میں کہنے لگے ہوا یہ وہی ہے، کون ہے؟ تو اس طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پتہ چلا کہ یہ لوگ مجھے خدا کہہ رہے ہیں، یعنی مجھ سے محبت میں اتنا غلو کر گئے یہ کہ اب مجھے انہوں نے خدا بنا لیا، تب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کو گرفتار کروا کر باقاعدہ گڑھا کھود کر آگ لگائی اور ان سب کو اس میں زندہ ڈال دیا تاکہ وہ جل جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا ماننے والے بھی ہیں۔ اب نبیوں کے بعد ان کے نیچے بہت سے ایسے افراد ہیں جن سے لوگ محبت کرتے ہیں، تو انہیں بھی خدا بنانے لگے۔ جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے انہوں نے ان کو خدا بنا لیا۔ پھر بعد میں اب یہ پیران پیر، فنا پیر، دستگیر اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں، یہ مشکل کشا، حاجت روا، یہ جتنے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اب نبیوں کے بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نیچے جتنے لوگ ہیں ان میں سے بھی جن سے زیادہ محبت ہو گئی ان کو آسمان تک پہنچا دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا اہل کتاب سے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب تم دین میں غلو مت کرو، دین میں حد سے تجاوز مت کرو، دین آپ کو جیسے دیا گیا ہے ویسے حاصل کرو، دین کو اپنے طریقے سے اپنے انداز سے بنانے کی کوشش مت کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایاکم والغلو، ایاکم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، لوگوں غلو سے بچو، دین میں اپنے دماغ کا استعمال کر کے دین کو اپنے انداز سے بنانے کی کوشش مت کرو، اور کسی کی محبت میں یا دین پر عمل کرنے میں حد سے تجاوز مت کرو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز پڑھیں، جتنی نمازوں کا حکم دیا گیا اتنی نمازیں پڑھیں۔ فجر میں 2 رکعت فرض قرار دی گئی ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اب آپ امام صاحب سے کہیں نہیں آج جمعہ ہے، اچھا دن ہے، 6 رکعت پڑھا دیجئے فجر کی، تو کہاں سے 6 رکعت پڑھائیں گے؟ آپ کو زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہیں، آپ زیادہ اچھا لگ رہا ہے آپ کو، آپ چاہ رہے ہیں کہ 2 کے بجائے 6 رکعت پڑھ لیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلو ہے اس طرح سے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں تو میں نماز میں ایک پیر اٹھا لوں، ایک پیر پہ کھڑے رہ کر نماز پڑھوں، جیسے بعض لوگوں کے قصے بیان کیے جاتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے بڑے پیر ہوا کرتے تھے، یہ بڑے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے، اللہ ولی ہوتے تھے۔ اللہ ولی ایسا ہوتا ہے؟ اللہ کا جو سب سے بڑا ولی تھا وہ تو دونوں پیروں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ان کے بعد ان کے سب سے بڑے ولی ہوا کرتے تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے پیروں پر کھڑے رہ کر نماز پڑھتے تھے، اگر کھڑے نہیں رہ پاتے تھے بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ اب لوگوں نے اپنے محبوب کو اتنا بڑھا دیا کہ ان سے کہہ دیا کہ نبی تو کھڑے رہ کر دونوں پیر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، ہمارے پیر، ہمارے ولی، ہمارے محبوب تو ان سے اچھی پڑھتے تھے کہ وہ ایک پیر پہ کھڑے رہتے تھے، ایک پیر اٹھا لیتے تھے۔ کیوں اٹھاتے تھے؟ کہتے تھے پوری رات ایک پیر پہ انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں۔ تو اس طرح یہ غلو ہے، حد سے تجاوز ہے۔ جب اس طرح سے عقل کے اندھے پیدا ہوتے ہیں تو یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یہ گمراہیاں آتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اب ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان لوگوں نے کفر کیا. تو جیسے ہم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد امت محمدیہ میں بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنانے لگے. اور آج بھی بہت سے مسلمان نبی کو خدا مانتے ہیں یا خدائی صفات مانتے ہیں. ان کے اندر نبی حاضر بھی ہے، نبی ناظر بھی ہے، نبی عالم الغیب بھی ہیں، نبی سنتے بھی ہیں، نبی دیکھتے بھی ہیں، نبی تمام حاجتیں پوری کرتے بھی ہیں، نبی ہمارے گھروں میں آتے ہیں، ہماری محفلوں میں آتے ہیں، ہماری میلاد کی محفل میں آتے ہیں. باقاعدہ ان کے لیے بازوں میں خالی کرسیاں رکھی جاتی ہیں. لوگوں سے کہا جاتا ہے لوگوں ابھی تھوڑی دیر ہے، بس تھوڑی دیر ہے، ابھی نامپلی تک پہنچے، ابھی ٹولی چوکی آئے ہیں، ابھی آنے والے ہیں، ابھی آئیں گے. جیسے آ جاتے ہیں تب وہاں نعرے لگاتے ہیں. لوگوں کو ایسا تصور بنا کے پیش کیا دیکھو ابھی آ رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں. اور پھر ایک وقت آتا ہے جب لوگوں سے کہتے ہیں اب پڑھو نعرے اللہم صلی علی محمد. لوگ درود پڑھنے لگتے ہیں. یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی آ چکے ہیں. یعنی اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کے درمیان میں، یہ وہی یہود و نصارہ کی طرح. اور پھر یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خدا بنا لینا، یا پھر یہ سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اندر حلول کر گیا، انسانوں کے اندر آ گیا، یا کسی نبی کے اندر آیا، کسی ولی کے اندر آیا. اس طرح کے عقیدے بھی ہمارے پاس موجود ہیں. جیسے ایک مشہور شخص ہیں، برائیوں میں مشہور، جرائم میں مشہور، جس کو محی الدین ابن عربی کہا جاتا ہے. محی الدین ابن عربی ہندوستان کے اندر جو سب سے بڑی جماعت ہے مسلمانوں کی، یہ محی الدین ابن عربی کو بہت بڑا شیخ مانتے ہیں. شیخ اکبر کہتے ہیں ان کو. ان کی جو کتاب ہے جہاں پر ہر دو فجر کے بعد اور عصر کے بعد وہ کتاب پڑھی جاتی ہے، وہ کتاب میں باقاعدہ اس کو شیخ اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور شمالی ہند کا جو سب سے بڑا جامعہ ہے، وہاں کے بڑے بڑے علماء کرام ان کو بہت بڑا علامہ، بہت بڑا پیر مانتے ہیں. یہ محی الدین عربی اتنا بڑا مجرم انسان جو یہ کہتا تھا العبد رب والرب عبد، العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلف. جو بندہ ہے وہی رب ہے، جو رب ہے وہی بندہ ہے. یا لیت شعری من المکلف. اب یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے مکلف کون ہے، یعنی کون عبادت کرے اور کس کی عبادت کرے. بندہ رب ہے، رب بندہ ہے. اب عبادت کس نے کرنی ہے اور کس کی کرنی ہے؟ یعنی تشعری من المکلف. مطلب یہ ہوا کہ دونوں بھی ایک ہی چیز ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں. اگر میں عبادت کر رہا ہوں تو میں گویا اپنے آپ کی عبادت کر رہا ہوں. ایسا کہنے والا شخص، اس کو وحدت الوجود کہا جاتا ہے عقائد کی کتابوں میں، کہ تمام کائنات کو ایک مانا جائے، خدا اور بندوں کو، خالق اور مخلوق کو ایک سمجھا جائے کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، ایک ہی چیز ہے، دونوں دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. اسی لیے بعض ایسے صوفی حضرات ہیں جو بہت زیادہ آگے پہنچ جاتے ہیں تو عبادتیں نہیں کرتے ہیں، وہ نمازیں نہیں پڑھتے، وہ روزہ نہیں رکھتے، وہ حج بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ہمارے اندر خدا آ گیا ہے. اب جب ہمارے اندر خدا آ گیا تو ہم کہاں باہر والے کسی خدا کی عبادت کریں؟ باہر کوئی خدا ہے ہی نہیں، خدا تو ہمارے اندر ہی ہے، تو ہم کیوں عبادت کریں گے اور کس کی عبادت کریں گے؟ تو نتیجہ یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ معاملہ نکلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. پھر دنیا کے اندر جو وہ قوم جن کو شیعہ کہا جاتا ہے، انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا بنا لیا. پھر دنیا میں جن کو سنی کہا جاتا ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے پیروں کو، اپنے ولیوں کو، ان سب کو خدا بنا لیا. ان کے اندر خدائی صفات ثابت کرنے لگے.
پھر وہ قوم جو ہندوستان میں جن کی بڑی تعداد ہے، چاہے اس کو دیوبندیت کہیں یا تبلیغی جماعت کہیں، ان لوگوں نے پھر یہ محی الدین ابن عربی ان کو اپنا شیخ اکبر بنایا، جو شیخ اکبر یہ کہتا ہے کہ خالق اور مخلوق دونوں ایک ہی ہیں۔ جو انسان اس طرح سے کہہ کر کافر ہو چکا ہوتا ہے، بھلا کوئی کافر کسی کا شیخ اکبر کیسے ہوگا؟ سب سے بڑا شیخ، ان کا سب سے بڑا شیخ ابن عربی ہے، جو ابن عربی کہتا ہے کہ کوئی خدا خدا نہیں ہے، میں خدا ہوں، میں بندہ ہوں، لہذا میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ تو جو اس طرح سے کہتا ہے، بھلا کوئی مسلمان کیسے اس کو شیخ کہے؟ وہ تو جاہل، وہ تو کافر انسان ہو گیا، تو کافر ہمارا شیخ کیسے ہوگا؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے افراد کو جب بڑے بڑے لوگ اپنی کتابوں میں ایسے خوبصورت الفاظ میں یاد کرتے ہیں، تو باقی بعد میں آنے والی قوم کے عقائد ان کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندے کو خدا کہنے والا، خدا کو بندہ کہنے والا انسان ہمارے بڑے علماء کے نزدیک بہت بڑا پیر ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر بندہ خدا ہے، خدا بندہ ہے۔ تو یہ عقیدے اس طرح سے ہندوستان کے اندر پھیلنے لگے، اور آج تک بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے حد سے آگے نہ بڑھاؤ، لا تطرونی، مجھے حد سے آگے نہ بڑھاؤ، کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو حد سے آگے بڑھایا تھا، یعنی ان کو نبوت کے دائرے سے آگے نکال کر خدا کے دائرے تک پہنچا دیا تھا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ، تم یاد رکھو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں۔ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ، لہذا تم بھی کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، مجھے اللہ کا بندہ کہو، مجھے اللہ کا رسول کہو، میں یہی ہوں، اس سے اوپر نہ بڑھاؤ۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جو یہود و نصارہ نے برائیاں کی ہیں، وہ ساری برائیاں میری امت میں آنے والی ہیں، تو آپ نے پہلے ہی سے وہ دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، پہلے سے اپنی قوم کو چوکنا کر دیا، متنبہ کر دیا کہ دیکھنا یہ برائی تمہارے درمیان آئے گی، تم مجھ سے محبت کرتے کرتے محبت میں اتنے آگے نکل جاؤ گے کہ تم مجھے نبی کے دائرے سے نکال کر اللہ کے مقام تک پہنچا دو گے، لہذا ایسا کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ تم سے پہلے ایسا عیسیٰ بن مریم کی قوم نے عیسیٰ کے ساتھ کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمۃ القاها الی مریم وروح منہ، اہل کتاب دین میں غلو مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہی بات کہو جو صحیح ہے، جو حق ہے، اور یاد رکھو کہ مسیح عیسیٰ بن مریم یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں جو کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو، ان کی ماں مریم علیہ السلام کو، ومن فی الارض جمیعا، اور تمام انسانوں کو جو زمین میں ہیں، تمام چیزوں کو اگر ختم کرنا چاہے، کون بچا سکتا ہے؟ اس سے آپ پہچان لیں کہ خدا کون ہے، اس چیز سے آپ اندازہ لگانے کہ خدا کون ہے۔ تم کیسے عیسیٰ بن مریم کو خدا بناتے ہو؟ اللہ اگر ان کو ختم کرنا چاہے تو کیا وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ ان کی والدہ مریم کو ختم کرنا چاہیں تو وہ اپنے آپ کو بچا سکیں گے؟ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو ختم کرنا چاہیں تو کیا وہ اللہ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا مالک ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمان و زمین اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی ملکیت ہے، سب پر اللہ کی بادشاہت ہے، کوئی دوسرا بادشاہ نہیں ہے، کوئی دوسرا مالک نہیں ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔
مالک وہ ہیں، خالق بھی وہی ہے۔ لہذا اگر آپ کو پہچاننا ہے کہ خدا کون ہے تو آپ یہ دیکھو کہ خالق کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے، اور یہ پیدا کرنے والا اور موت دینے والا کون ہے۔ جتنے انبیاء کے نام آتے ہیں تمام انبیاء کی پیدائش کا بھی ذکر ملتا ہے اور ان کی وفات کا بھی۔ اس کے علاوہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا ذکر ملتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی۔ اور جو دوسرے پیر ہیں، فنا ہیں، فقیر ہیں، ولی ہیں، جن کو بھی لوگ خدا سمجھتے ہیں، ان کی بھی پیدائش کی تاریخیں لکھی ہوئی ہیں، وفات کی تاریخیں بھی۔ بھلا خدا بھی کہیں پیدا ہوتا ہے، خدا بھی کہیں وفات پاتا ہے؟ اس سے ہی انسان سمجھ لینا چاہیے انسان کو کہ یہ سب خدا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایسے برے عقیدے سے محفوظ رکھے کہ جس سے انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا بنائے، کسی اور کو اللہ کے درجے تک پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام مسلمانوں کو ہدایت دے جو اللہ تبارک و تعالی کے شان میں اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو اللہ کو اللہ کے مقام سے کم تر کرتے ہیں، نبی کو، ولی کو یا کسی پیر و فقیر کو اللہ کے مقام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صحیح طرح سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔